بتا دیا کہ یہ ہزاروں لاکھوں میں چند ہوتے ہیں جنہیں علم لدنی عطا کیا جاتا ہے، ورنہ جو ہے جو نظام قدرت ہے اسی کے تحت علم دیا جاتا ہے۔ آپ کے پوتے حضرت مولانا محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ملت راشدی میں کہ عربی اور فارسی پر وہ ید طولا رکھتے تھے، انہیں مہارت تامہ تھی۔ ان کے چند مکتوبات بھی ملت راشدی میں نقل کیے گئے ہیں۔ وہ میرٹھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بخاری سناؤ، اب آپ پڑھتے گئے لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ دادا جان شاید سمجھ نہیں رہے، تو میں نے یوں ہی ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جو اپنے وقت کے زبردست عالم اور دارالعلوم جو اسلامیہ ہے میرٹھ میں اس کے ٹاپر، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث کی تشریح آپ نے شروع کی تو وہ تشریح فرمائی کہ میں نے کسی محدث سے بھی نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں انسان حال سے نہیں سمجھتا تو یہ حال سے سمجھا دیتے ہیں، لیکن بات یہی ہے یہاں آج بھی فائدہ ہے، لیکن لینے کا ڈھب ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو اندھا ہوتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تو وہ کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ بہت میرٹھ کے علماء، دیوبند کے علماء، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، اس کو ہم ذرا سے دو چار مسائل پوچھیں گے اور مریدوں کے سامنے یہ دلیل ہو جائیں گے۔ الدن کی بات ہے، الدن بھی اس وقت علم دھن اس کا نام تھا، اس میں علماء فضلا رہا کرتے تھے، علم دھن سے وہ الدن ہو گیا۔ تو بڑے بڑے اکابرین دیوبند وہاں آئے کہ ان کو کسی طرح جو ہے کہ حضور ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا بھائی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں کیا تمہارا جواب دوں گا۔ کہا نہیں حضور آپ تو پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم کچھ سوال کرتے ہیں۔ ایک انسان کٹھر جوار کا لے کر کے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا بھائی ذرا جوار کا گٹھا اس سے اتروایا اور اپنی دوہر اس کے سر پہ ڈال دی، فرمایا مسئلہ پوچھنا ان سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ آم کھانا ہے یا گٹھلی گننی ہے، اپنے مسئلے بیان کرو اور جواب لو۔ اب وہ مسئلہ پوچھتے کیوں گر گئے نا، اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ جاہل دیہاتی ان پڑھ جو جوار کا گٹھا لے کے جا رہا تھا وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور فلاں صحابی نے یہ سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب عطا فرمایا۔ اور آج اس وقت یہ حدیث فلاں کتابوں میں موجود، ہر سوال کا جواب یوں ہی عطا فرماتے گئے۔ اب بعد میں جب ان کی حیرت کی انتہا نہیں ہوئی، کہا کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ یہ فلاں حدیث میں ہے، لیکن ہم نے یہ جواب کبھی نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، اور اس وقت یہ حدیث فلاں کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب اس دیہاتی سے پوچھا گیا تو وہ دیہاتی پکار اٹھا، اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں، جیسے ہی سرکار قطب عالم یا راشا کی دوہر میرے سر پہ آئی ہے تو اللہ نے غیب کے پردے اٹھا دیے، میرے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، زندہ آباد۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو سرکار قطب عالم یا راشاہ کی شان ہے، اور سرکار قطب عالم راشاہ کی شان آپ دیکھیں، ہندوستان میں 2 یونیورسٹیاں ہیں، عربی یونیورسٹی، ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک الجامعۃ الاشرفیہ۔
दारुल देवबंद को बनाने वाले भी सरकार के फैज़ याफ्ता हैं और अल-जामिअतुल अशरफिया को बनाने वाले सरकार आला हज़रत अशरफी मियां भी आपके फैज़ याफ्ता हैं, दोनों आपके खलीफा। ये अलग बात है कि दारुल देवबंद में 40 साल तक मिलाद मुस्तफा मनाया गया। तो फैज़ आप देखें, आप इधर देखिए, चौधरी यासीन साहब मरहूम के वजह से जो कॉलेज बना, इसमें भी आपके नवासे हजरत वली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि बाज़ाब्ता आलिम दीन थे, फाजिल थे अपने वक्त के, उन्होंने अरबी दीनियात का कोर्स उसमें बाकायदा रखा और आज भी दीनियात का कोर्स उसमें कहीं ना कहीं मौजूद है और अपने पैसे से उसमें अरबी लेक्चरर हॉल बनाया। इस सूर शरीफ के इहाते में भी मदरसा इस्लामिया राजशाही हुआ करता था, जो कि देवबंद से भी पहला मदरसा। तो दीन की तबलीग के लिए इस खानदान ने क्या नहीं किया, खुद तारीख में उस छतरी में लिखा है, जैसे मुझसे पहले मौलाना रमजान ने बताया था, कि चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे वो दुनियावी तालीम हो, किसी खानदान की दे। अब आज चाहे चौधरी यासीन साहब मरहूम का खानदान उसे संभाल रहा है, वो भी तो यही का है, यही के फैज़ याफ्ता है, इन्हीं के हैं। खुद हजरत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, वक्त यहाँ कम है। अल्लाह ताला मुझको रात को अमल की तौफीक अता फरमाए।